امام جب نماز کروائے گا مسافر ہے تو وہ 2 رکعتیں پڑھ کے ہی سلام پھیر دے گا. وہ پہلے ان کو بتا دے یا جس طرح بھی بتانا ہے بعد میں سلام پھیر کے ان کو بتا دے کہ میں مسافر ہوں, اپنی نماز مکمل کر لیں. مسافر کے لیے نماز پڑھنے کا طریقہ سن لیں. مسافر کے لیے سب سے پہلی اہم بات یہ ہے کہ وہ جس جگہ پر سفر کر کے جا رہا ہے اس کا جو سفر ہے کم از کم 92 کلومیٹر ہو یا اس سے زیادہ کا سفر ہو, تب وہ شرعی مسافر بنے گا. یعنی تب اس پر وہ احکام لاگو ہوں گے جس کی وجہ سے وہ نماز کو قصر کر کے پڑھے گا. اب جو بندہ مسافر بن گیا اس کا سفر جو ہے وہ اتنا ہے کہ وہ 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہے. اب جس جگہ پر وہ جا رہا ہے وہاں پر اس کا 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہو تو وہ شرعی مسافر ہوگا, تب وہ قصر نماز پڑھے گا. اگر اس کا 15 دن سے زیادہ وہاں پر رہنے کا ارادہ ہے تو پھر وہ پوری نماز پڑھے گا, مکمل نماز پڑھے گا. اب کون سی نماز کی کتنی رکعتیں پڑھے گا تو یہ یاد رکھیے گا, فجر کے 2 فرض ہی پڑھے گا کیونکہ یہ ہے بھی 2 تو 2 ہی پڑھے گا. اور فجر کی 2 سنتیں یہ مؤکدہ ہیں, ان کو بھی بغیر کسی عذر کے نہیں چھوڑنا, ان کو بھی پڑھنا ہے. اسی طرح ظہر کے 4 فرضوں کی بجائے وہ 2 فرض پڑھے گا, اور ظہر کی پہلے والی 4 سنتیں اور 4 فرضوں کے بعد والی 2 سنتیں ان کو بھی بغیر کسی عذر کے نہیں چھوڑنا. اور مسافر نے جب تنہا نماز پڑھنی ہے تو اس صورت میں اس نے ظہر کے 2 فرض پڑھنے ہیں. لیکن اگر کوئی بندہ مسافر ہے, وہ رستے میں یا پھر جس جگہ پر موجود ہے وہاں پر اگر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو پھر اس نے پوری رکعتیں پڑھنی ہیں. یعنی پھر 4 رکعتیں پوری پڑھے گا, ظہر کی 2 فرض نہیں پڑھے گا. یعنی 2 فرض پڑھ کے سلام نہیں پھیرے گا, امام کے پیچھے جب پڑھ رہا ہے تو پھر وہ 4 رکعتیں مکمل کرے گا. لیکن اگر کسی جگہ پر امام جماعت جو کروا رہا ہے وہ مسافر ہو تو اب وہ مکمل 4 نہیں پڑھے گا بلکہ وہ اپنی 2 پڑھ کے سلام پھیر دے گا. اور جو پیچھے والے مقتدی ہوں گے ان کا کام یہ ہوگا کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ اپنی جو 2 رکعتیں ان کی رہتی ہیں ان 2 رکعتوں کو وہ اٹھ کے ذاتی طور پر یعنی اسی طرح اٹھ کے وہ پڑھ لیں گے, اپنی نماز کو مکمل کر لیں گے. امام جب نماز کروائے گا مسافر ہے تو وہ 2 رکعتیں پڑھ کے ہی سلام پھیر دے گا. وہ پہلے ان کو بتا دے یا جس طرح بھی بتانا ہے بعد میں سلام پھیر کے ان کو بتا دے کہ میں مسافر ہوں, اپنی نماز مکمل کر لیں. تو بہتر یہی ہے کہ پہلے وہ بتا دے ان کو. یہ ہو گیا ظہر کا. عصر کی پہلی 4 سنتیں اگر نہیں بھی پڑھتا تو کوئی گناہ نہیں ہے, 4 فرضوں کی جگہ پر 2 فرض پڑھنے ہیں. مغرب کے مسافر نے 3 فرض پورے پڑھنے ہیں, بعد والی 2 سنتیں بھی بغیر عذر کے نہیں چھوڑنی کیونکہ وہ مؤکدہ ہیں. عشاء کی پہلی 4 سنتیں نہیں پڑھتا تو کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد 4 فرض جیسے ہیں وہ 4 کی بجائے 2 پڑھنے ہیں, پھر بعد والی 2 سنتیں بھی بغیر عذر کے نہیں چھوڑنی, اور 3 وتر بھی مکمل پڑھنے ہیں. اور مسافر کے لیے جمعہ کی نماز کا حکم یہ ہے کہ مسافر پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے. مسافر جو ہوگا وہ روٹین کے مطابق ظہر کی نماز پڑھے گا, اس پر جمعہ کی نماز پڑھنا فرض نہیں ہے. لیکن اگر کسی جگہ پر وہ جماعت اس کو مل جاتی ہے, جمعہ کی نماز پڑھ لیتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے, پڑھ سکتا ہے. پھر وہ ظہر کی نماز نہیں پڑھے گا جب اس نے جمعہ کی نماز پڑھ لی ہے. اور جو میں نے پہلے بتا دیا جو جماعت کے ساتھ ادا کرے گا تو اس نے پھر پوری رکعتیں پڑھنی ہے. اگر مسافر جماعت کروا رہا ہو تو پھر اس نے پوری نہیں پڑھنی بلکہ جتنی قصر اس کو پڑھنے کا حکم ہے اتنی پڑھ کے وہ سلام پھیر دے گا. اور سنت مؤکدہ کا بھی میں نے بتا دیا, یہ مرد ہو چاہے عورت ہو دونوں کے لیے بالکل سیم حکم ہے. وہ جن جن نمازوں میں قصر مرد کرے گا عورت بھی ان نمازوں میں قصر کرے گی, اور جن نمازوں میں مرد قصر نہیں کرے گا عورت بھی ان نمازوں میں قصر نہیں کرے گی. دونوں کے لیے بالکل سیم حکم ہے. امید کرتا ہوں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی اس میں سے آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ کر کے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.